علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ مسائل آپ حضرات سماعت کریں۔ قرآن مجید کی کتابت یعنی لکھاوٹ نہایت خوش خط اور واضح حرفوں میں کی جائے، یعنی جو بالکل اچھی طرح سے پڑھے جا سکے۔ کاغذ بھی بہت اچھا، روشنائی یعنی انک بھی خوب اچھی ہو کہ دیکھنے والے کو بھلا معلوم ہو۔ بعض اہل مطابع یعنی پریس والے نہایت معمولی کاغذ پر بہت خراب کتابت اور روشنائی سے چھپواتے ہیں، یہ ہرگز نہ ہونا چاہیے، بلکہ قرآن شریف کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اچھے طریقے سے زینت دے کر چھپوانا چاہیے۔ قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ مثلاً آج کل بعض اہل مطابع یعنی پرنٹنگ والے تعویذی قرآن مجید چھپواتے ہیں جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا، یعنی جس کو چھوٹا قرآن آپ کہتے ہیں، بالکل اتنا سا ہوتا ہے کہ غور سے دیکھنے پر بھی اس کے حروف سمجھ میں نہیں جاتے، تو ایسا قرآن شریف چھپوانا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر یعنی بکھر کر ضائع ہو جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف یعنی قرآن مجید بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے، بلکہ پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیں۔ لغت یعنی عربی اردو ڈکشنری وغیرہ ہوتی ہے، نحو و صرف یعنی عربی گرامر کا ایک مرتبہ ہے، ان میں ہر ایک کی کتاب کو دوسرے کی کتاب پر رکھ سکتے ہیں، یعنی ان سب کا مرتبہ برابر ہے لغت نحو و صرف کا، تو ایک کتاب کو دوسرے کے اوپر رکھ سکتے ہیں، اور ان سے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں۔ ایک علم کلام یہ مدارس وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے جاننے والوں کو متکلمین کہا جاتا ہے، تو ان سے اوپر یعنی نحو صرف لغت کی کتابوں سے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں، اور علم کلام کی کتابوں پر فقہ اور احادیث یعنی مسئلے مسائل اور حدیثوں کی کتابیں و مواعظ و دعوات معصورہ فقہ سے اوپر، یعنی پہلے تو لغت اور صرف کی کتابیں ہوں، اس کے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں، ان کے اوپر فقہ کی، اور ان کے اوپر احادیث اور مواعظ یعنی جو قرآن و احادیث کا خلاصہ ہو، اور اس میں مواعظ و دعوات معصورہ یعنی دعائیں وغیرہ ہوں، تو وہ فقہ سے اوپر وہ کتابیں رکھی جائیں، اور تفسیر یعنی قرآن مجید کی تفسیر کو ان کے اوپر، اور قرآن مجید کو سب کے اوپر رکھیں۔ قرآن مجید جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے۔ جو قرآن شریف کو غلاف وغیرہ دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے، اس کی تعظیم ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن جس صندوق میں قرآن شریف رکھا جائے اس میں اور دوسرا کپڑا نہ رکھیں۔ غلاف میں لپیٹ کر قرآن شریف کو صندوق میں رکھ سکتے ہیں۔ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں، بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔
لیکن قرآن شریف کو ایسے رکھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، جب جب اٹھا کر تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید پر اگر بقصد توہین معاذ اللہ، یعنی توہین کی نیت سے پاؤں رکھا، کافر ہو جائے گا۔ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت یعنی ہمبستری کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہو، اور بہتر ہے کہ اس کمرے میں قرآن شریف نہ رکھا جائے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اذان کہنے میں خوشگلوئی سے، یعنی اچھی آواز سے کام لے، یعنی اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی مراعات یعنی رعایت کرے اور قرآن مجید کو قواعد تجوید کے مطابق ہی پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، سنوارو۔ قرآن مجید کو معروف و شاذ دونوں قراتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، تو فقط قرات شاذہ کے ساتھ پڑھنا بدرجہ اولا مکروہ ہے۔ تو قرات کی دو قسمیں ہیں، ایک معروف ہے، ایک شاذ ہے۔ معروف وہ جو عوام میں مشہور ہے، جو آج کل آپ سنتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور ایک شاذ ہے۔ تو شاذ جو ہے وہ کہیں کہیں کبھی کبھی اس طریقے پر پڑھا جاتا ہے اور اس کے جاننے والے بھی بہت مختصر ہیں، تو شاذ طریقے سے عوام کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہی قرات پڑھی جائے جو وہاں رائج ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے معاذ اللہ انکار کر بیٹھے۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ ادب کی بات ہے۔ مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا۔ شیطان پڑھتا کہاں؟ شیطان تو قرآن پڑھنے سے بھاگتا ہے، تو قرآن شیطان پڑھے گا؟ اس کی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہو، یعنی ایسی بات بڑے بوڑھوں نے گڑھ لی ہو تاکہ بچے اس کا ادب کریں، کیونکہ بچے پڑھتے پڑھتے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اٹھ کے، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے شرارت کرنا، تو پڑھتے پڑھتے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بڑوں نے سوچا کہ ان کو کسی طرح سے قرآن شریف کا ادب سکھانا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کا اختراع کر لیا ہو، گڑھ لیا ہو کہ قرآن شریف کو کھلا ہوا نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ شیطان پڑھتا ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بات بیکار ہے۔ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے قرآن شریف رہتا ہے، یہ قرآن شریف کی بے ادبی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ کرسی چھوڑیں اور فرش زمین پر بیٹھیں تاکہ قرآن شریف کا ادب ملحوظ رہے۔ قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ نئے قلم کا تراشا ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں، مگر مستعمل یعنی جس سے لکھ چکے ہوں اس قلم کا تراشا احتیاط کی جگہ میں رکھا جائے، پھینکا نہ جائے۔ اسی طرح مسجد کا گھاس کوڑا احتیاط کی جگہ میں ڈالا جائے، ایسی جگہ نہ پھینکا جائے کہ احترام کے خلاف ہو۔ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے، اور تھیلی پر اسماء الہی یعنی اللہ عز و جل کے نام لکھے ہوں اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں، یعنی اس میں روپیہ پیسہ رکھ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پوچھنا مکروہ ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔